من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی بقا شافع روز جزا امام الکل ہادی سبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر. حضرات دی وقار، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک جمعہ کے اندر اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے وضو اور غسل کا نبوی طریقہ، آپ کا طریقہ سیکھا تھا. اس سے اگلے خطبہ میں اللہ کی توفیق کے ساتھ نماز کا مکمل طریقہ سیکھنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد وعدہ یہ تھا کہ جنازے کے احکام و مسائل کیا ہیں، انسان کے فوت ہونے سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک کے لیے قرآن و حدیث کے اندر کیا تعلیم آئی ہے. آج وہ بیان کرنے کا، سیکھنے اور سکھانے کا ارادہ ہے. آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر ایک حدیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر، مرنے کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا. کوئی انسان خوبصورت ہے، موت تب بھی آگے رہنی. کوئی بدصورت ہے، موت پھر بھی آگے رہے گی. کوئی بڑے بینک بیلنس والا، پیسے روپے والا، جائیداد والا، گاڑیوں والا یا کوٹھیوں والا ہے، موت اسے بھی آگے رہنی ہے. اور اگر کوئی ایک معمولی ٹوٹے پرانے یا کسی چگی کے اندر رہنے والا ہے، کسی بند کوٹری کے اندر رہنے والا ہے یا جیل کے اندر رہنے والا ہے، موت پھر بھی آگے رہے گی. قرآن کا بھی یہی اعلان ہے، بڑی بڑی مضبوط اور بلند ترین عمارتوں میں تم کیوں نہ چلے جاؤ، جب اللہ کا حکم آئے گا تو فرمایا تم سب کی روح کو اللہ قبض کر لے گا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ اٹل حقیقت اگر موت ہے تو یہ بھی اٹل ہے کہ اگر ہم نے دنیا کے کسی مضمون کو سیکھنے کی کوشش کی تو ہم اس کی ڈیپتھ تک جاتے ہیں، گہرائی تک جانے کی اور اسے پڑھنے کی، ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے سی اے کیا تو بڑا ماہر، ایم بی بی ایس کر لیا تو بڑا ماہر بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ جو حقیقت ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے کہ اگر ہماری میت کوئی فوت ہو جائے، والد یا والدہ، بھائی بہن، بیوی یا بچے، تو ہم اب بھی غسل کروانے کے لیے باہر سے بندہ بھی لاتے ہیں. مدرسے جا کے اس قاری کو جس کو ہم باتیں بھی سناتے ہیں اور اس مولانا صاحب کو باتیں بھی سناتے ہیں اور تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، انہیں کی جا کے ترلے اور منتیں کر کے ان کو لے کے آتے ہیں کہ حضرت میرے والد کو غسل دے دو، مجھے طریقہ ہی نہیں آتا. اس کو دفنانا کیسے ہے، طریقہ نہیں آتا. اس کو اگر کفن میں لپیٹنا ہے، کفن پہنانا ہے تو مولانا صاحب طریقہ دسو، طریقہ نہیں آتا. یہ جو حقیقت ہے ہو کے رہے گی. کائنات کی سب سے بڑی ہستی میری مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی موت کا پیغام آیا اور فرمایا کل من علیہا فان، اس روح زمین پہ جو بھی ذی روح، وہ انسان ہو، فرمایا وہ کوئی پرندہ ہو، درندہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک پہ موت آنے والی ہے. اللہ پھر باقی کس نے رہنا ہے؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنا ہے تو کس نے؟ اللہ نے رہنا ہے. اس کی طرف توجہ کیجیے. پھر دعا ہے
آمین کہیے۔ اللہ ہمیں مرنے سے قبر میں دفن ہونے تک کے تمام احکام اور مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو بیان کیا جائے اللہ یہی پیغام ہمیں نبی پاک اور صحابہ محدثین و مفسرین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جنازہ اور جنازہ، اگر آپ لغت کی روشنی میں دیکھیں جیم پہ زبر ہو تو اس سے مراد میت ہے، فوت ہونے والا، ڈیڈ باڈی، اور اگر اسے جنازہ کہا جائے تو اس سے مراد محدثین نے چارپائی مراد لی ہے جس پہ اسے رکھا جاتا ہے۔ مسلم اور نسائی کے اندر آپ کی حدیث ہے، فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، فرمایا جب تم دیکھو کہ میت کو، مرنے والے کو، اس انسان کو مرد ہو یا عورت، فرشتے نظر آ گئے، آخری وقت آ گیا، فرمایا پھر تم اس کو تلقین کرو، اس کو سکھاؤ، ترغیب دو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کیونکہ آپ کی حدیث مسند احمد کے اندر 3116 اور ابو داؤد کے اندر کتاب الجنائز کے اندر بھی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ جس شخص کا آخری کلمہ کوئی جائیداد تقسیم کرتے ہوئے نہ ہوا یا کوئی فضول لغو بات کرتے ہوئے نہیں ہوا، بلکہ آخری وقت اس نے کیا پڑھا؟ بھائیو آپ بھی پڑھیں۔ میری دعا ہے اللہ جتنوں نے پڑھا نا ہم سب کی نسل کو، آل اولاد کو آخری وقت یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جس نے آخری وقت پڑھ لیا نا داخل الجنہ، محمد اپنی نبوت والی زبان سے کہتا ہے یہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تلقین کرنی ہے مرنے والے کو، اور فرمایا پھر اگر موت آ ہی گئی تو پھر وین ویلا نہیں کرنا، اپنا گرے وین چاک نہیں کرنا، فرمایا اپنے بالوں کو نوچنا اور کھینچنا نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان سے کہنا اذا اصابتهم مصیبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا یہ کلمہ پڑھنا ہے، اگر صبر نہ آئے تو یہ کلمہ زیادہ پڑھنا ہے، نبی پاک کی حدیث ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، میت اس مرنے والے پہ موت کا پیغام آ گیا، پھر میرے بھائیوں اس انداز سے ہم نے سننا ہے کہ مرنا میں نے بھی ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، میرے ماں باپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ کے ماں باپ نے بھی جانا ہے، اور کسی کے چلے بھی گئے ہیں، تو یہ سارے معاملات ہم نے کس طرح طے کرنے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا موت آئی انا للہ پڑھنا ہے، اور کوشش کر کے، ہمت کر کے، صبر کر کے اس مرنے والے کے تم ہاتھ اور پاؤں سیدھے کر دینا، کیونکہ جب ٹھنڈے ہو جائے پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ فرمایا سیدھے کر کے آپ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجی ببرد حبرہ، جب آپ پہ موت کا پیغام آیا، کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہمارا ایمان ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، افضل البشر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی پاک پہ ایک سفید داری دار چادر کو ڈال دیا گیا، کوئی کلمہ اس پہ نہیں تھا لکھا، کوئی گل شریف نہیں تھے لکھے، فرمایا ایسی کوئی بالکل سادہ چادر آپ پہ ڈالی گئی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وین ویلا نہیں کرنا۔ سیدہ عائشہ اور دیگر اصحابیات کہتی ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحة والمستمعة، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور میرے بھائیوں جس پہ اللہ کی یا اس کے رسول کی لعنت ہو گئی تو وہ بلا رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول نے لعنت کی النائحہ، نوحہ کرنے والی عورت پر، والمستمعہ، اور نوحہ سننے والا وہ مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا اس پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ صحابیات کہتے ہیں جب بیعت کرنے اور مسلمان ہونے آتی تو نبی پاک ہم سے کچھ عہد دیتے، وعدے لیتے، ایک یہ کہ کسی کے غیبت چغلی نہ کرنا، کسی پہ بہتان نہ لگانا، اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا، پانچویں بات کہ تم نے اپنی میت ڈیڈ باڈی مرنے والے پہ وین یا ویلا نہیں کرنا۔ صحابیات کہتے ہیں جب ہم اس بات پہ عہد اور وعدہ کرتے پھر اللہ کے رسول ہماری بیعت کو قبول کرتے تھے۔ نوحہ اسلام میں حرام ہے، نبی پاک کی حدیث فرمایا جو عورت وین کرتی، ویلا کرتی ہے، نوحہ پڑھتی ہے، مرثیہ پڑھتی ہے،
اونچی اونچی روتی ہے، اپنا گریبان چاک کر دیا، فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کو گندل کی قمیص پہنوائے گا، اور اس کی کوالٹی یہ ہے، فرمایا وہ آگ اسے بڑی جلدی اپنی طرف کھینچتی ہے، پک کرتی ہے، اور یہ پہننے والی کو اللہ خارش کی بیماری میں مبتلا کر دے گا، دور سے پہچانی جائے گی نوحہ کرنے والی عورت۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرمائے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ فرمایا اس کے بعد اگر کوئی بیٹا یا بیٹی یا شوہر یا کوئی رشتہ دار باہر سے آیا، یا اس کا ویسے ہی دل کیا میں اپنے والد کا والدہ کسی کا بوسہ لے لوں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جامع الترمذی کے اندر 989 حدیث ہے، کتاب الجنائز کے اندر ہے، عثمان بن مظعون سبکہی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان بن مظعون اتنے جلیل القدر، جامع الترمذی کی حدیث ہے 989، دیگر کتب کے اندر بھی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کا بوسہ لیتا ہے والد یا ماں یا بھائی یا بیوی یا بچے، لیکن عثمان بن مظعون کا آخری وقت مرتے ہوئے بوسہ لیا ہے، مصطفیٰ نے اپنے نبوت والے ہونٹوں سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان بن مظعون کا بوسہ، جنازہ پڑھایا، لحد میں خود اتارا، پتھر اٹھا کے ان کی قبر پہ خود رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب یہ منظر اصحابہ نے دیکھا تو سارے کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، یار کاش یہ فوت ہونے والا عثمان نہ ہوتا، ہم ہوتے، کہ جس کا جنازہ، جس کو بوسہ، جس کو قبر میں اتارا ہے نبی پاک نے۔ اور صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب سیدنا ابو بکر صدیق کو آپ کی موت کا پیغام ملا کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک میں ابو بکر صدیق آئے، اور بخاری کے اندر حدیث ہے قبل النبی بعد موتہ، ابو بکر صدیق نے بھی آپ کے چہرہ مبارک سے اس طرح چادر کو ہٹایا اور آپ کے چہرے کا بوسہ، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ کسی بھی صحابی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، معلوم ہوا اگر بوسہ لینا ہو تو یہ بھی جائز ہے، آپ کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اس سے آگے چلیے، اب میت کو غسل دینے کی باری آئی کہ جس کے متعلق ابہام اشکال اتنے کہ جی ہمیں نہیں آتا، کیا کیا جائے، سیکھا ہی کبھی نہیں، اتنا آسان طریقہ میرے بھائیوں۔ اور نبی پاک کی اس سے پہلے حدیث سنیں، فرمایا اللہ نے کچھ اختیار بھی دیا ہے اور کچھ نصیحت بھی کی ہے، میں سے آبا تمہیں اللہ کا رسول نصیحت کرتا ہوں کہ میت کو غسل اس کا قریبی دے، قریبی کو غسل دینا چاہیے، جتنے احسن انداز سے، اچھے انداز سے وہ غسل دے گا کوئی اور تو نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد فرمایا اگر اس کے اندر کوئی ایسی خرابی دیکھے یا کوئی علت، بیماری، کچھ ایسی چیز دیکھے، اس پہ پردہ ڈالے، عیب کو چھپائے۔ غسل کا طریقہ نبی پاک سے جو مرفوع حدیث ہے آپ نے فرمایا غسل 1 مرتبہ بھی دینا جائز ہے، 3 مرتبہ دینا جائز ہے، 5 مرتبہ دینا بھی جائز ہے، 7 مرتبہ بھی نہلانا جائز ہے، جتنی مرتبہ آپ سمجھیں کہ ابھی 1 مرتبہ اور اس کو دینا چاہیے، جتنی ضرورت کوئی محسوس کرے۔ اب طریقہ نبی پاک کا یہ ہے، آپ نے فرمایا پہلے اس کا سر تھوڑا سا پھٹے سے جس تختے پہ لٹایا ہوا تھوڑا سا اٹھا کے اس طرح پیٹ کو دبایا جائے، اگر کوئی علائش، کوئی گندگی ہے تو وہ نکل جائے، فرمایا اگر کوئی ہوا ہے تو وہ بھی نکل جائے، پیٹ کو تھوڑا سا دبا کے پریس کر کے، اس کے بعد فرمایا کوئی شاپر چڑھا لو، کوئی گلوز چڑھا لو، یا کوئی چیز اپنے ہاتھوں کو چڑھا کے اس کو اچھی طرح بیری کے پتوں کا پانی لے کے، یہ آپ کی سنت ہے، فرمایا یہ پانی کو لے کر اس کی شرمگاہ کو آگے پیچھے سے اچھی طرح دھویا جائے۔ میرے بھائیو غسل کا طریقہ آپ نے سیکھا تھا نا، یہ بھی سیم ایز اٹ از اسی طرح ہے۔ فرمایا اس کی شرمگاہ اچھی طرح دھو کے اس کے بعد اس کے ہاتھ انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے اچھی طرح دھوئے جائیں، آپ کی سنت، دونوں ہاتھوں کو دھو کے۔ اب کلی کروانے کی باری آئی، ناک میں پانی ڈالنے کی باری آئی، فرمایا یہ نہیں کرنا نہیں تو پانی آگے گزر جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے، روئی یا کپڑا لے کے اس کو اچھی طرح تر کر کے اس کے دانتوں کو، زبان کو تر کیا جائے، اور پھر اس کے ناک میں وہی روئی یا وہ کپڑا اس طرح گھمایا جائے، ناک اور منہ کی صفائی کر کے فرمایا اس کا چہرہ دھویا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہے بھائی واللہ العظیم، اللہ کی عزت کی قسم، فرمایا پھر اس کی داڑھی کا خلال کیا جائے، یہ آپ کی حدیث کے اندر ہے، داڑھی کا خلال کر کے اس کے بازو کو دھلوایا جائے، 3 چلو سر پہ ڈالے جائیں جیسے غسل کا طریقہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ پہ لٹا کر بائیں طرف کروٹ دے کے دائیں طرف پانی بہایا جائے پاؤں تک، اور اسی طرح پھر دائیں کروٹ لٹا کے بائیں طرف پانی بہایا جائے، اور پھر سے عام نہلایا جائے جیسے نہلاتے ہیں۔ یہ آپ کا میت کو غسل دینے کا طریقہ تھا، آسان سا طریقہ۔ میں پھر خلاصتاً بیان کرتا ہوں، سب سے پہلے پیٹ کو دبا کے، شرمگاہ دھو کے، ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کے، منہ کے اندر اور ناک کے اندر کوئی روئی یا کپڑا لے کے نچوڑ اس کو کرنا ہے، گیلا کر کے گھمانا ہے۔ اس کے بعد
چہرہ دھو کے، بازو دھو کے، سر کے اندر 3 چلو ڈال کے اس کے بعد دائیں اور بائیں کروٹ پانی بہانا ہے اور صابن لگانا ہے. یہ آپ کا سنت طریقہ ہے میت کو غسل دینے کا. اس کے بعد اب کفن دینے کی باری آئی. نبی پاک نے فرمایا اگر کفن دینا ہے تم نے اپنے مرد کو، مرنے والا میت اگر میل ہو، مرد ہو، تو فرمایا اسے 3 کپڑوں میں غسل دینا. کتنے کپڑوں میں؟ 3 کپڑوں میں. اگر عورت کو دینا وہ بھی 3 ہی کپڑوں میں. ایک حدیث آتی ہے 5 کپڑوں کے اندر لیکن وہ ضعیف ہے. اگر کوئی دینا چاہے ضرورت محسوس کرے دے بھی سکتا ہے، لیکن 3 والی اتھینٹک حدیث نبی پاک کی موجود ہے. فرمایا ایک تہبند بنا دینا، دوسرا گلے میں سے کاٹ کے نیچے اس کو لے آنا، تیسرا جس کے اندر نیچے اس کو بچھا کے اوپر میت کو رکھ کے دونوں طرف سے ایسے لپیٹ دیا جائے. یہ 3 کپڑوں کے اندر نبی پاک کو غسل دیا گیا. بخاری کے اندر 1264 اور صحیح مسلم کے اندر 2179 حدیث کا نمبر ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 اثواب، کفن دیا گیا اللہ کے رسول کو، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو اور نبیوں کے سردار کو کفن دیا گیا فی 3 اثواب. کتنے کپڑوں میں؟ 3 کپڑوں میں. لیس فیہا قمیص ولا عمامہ. حدیث کے الفاظ ہیں اس کے اندر نہ قمیص تھی اور وہ عمامہ نبی پاک بھی پہنا کرتے تھے کالی کملی، لیکن نبی پاک کے کفن کے اندر کوئی عمامہ بھی نہیں تھا. عمامہ پہنوانا اور قمیص پہنوانا یہ سنت کے خلاف ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. 3 ہی کپڑوں کے اندر غسل دیا جائے اور کفن پہنایا جائے. اس کے بعد غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا. باری آئی جنازہ اٹھانے کی. نبی پاک نے فرمایا جنازہ اٹھاتے وقت شور و غل نہیں کرنا. لیکن میرے بھائیوں ہم نے ہر بات کے اندر حدیث کو پیچھے رکھ کے نا حدیث کی مخالفت کو آگے رکھا ہے. نعوذ باللہ، اپنی اپنی سمجھ کو، اپنے فہم کو آگے رکھا ہے. لیکن سب سے پہلے رب عزت کی قسم یہ ساری باتیں غلط ہیں، لیکن سب سے اتھینٹک قرآن ہے یا پھر کیا ہے؟ حدیث ہے. آپ نے فرمایا اونچی آواز. یہ تو اس برے صغیر کے اندر پاک و ہند میں جب مسلمان اور یہ ہندو اکٹھے تھے یہ تب کی ایجاد ہے. کہا جاتا ہے جب میت کو اٹھایا جاتا تو کلمہ شہادت کہا جاتا تو سارے پہچان لیتے یہ شہادت کی وجہ سے مسلمان کا جنازہ ہے، اور اگر نہ کہا جاتا تو پھر کسی ہندو کا جنازہ ہے. اس وجہ سے یہ کلمہ شہادت کا ایک پڑ گیا رواج اور آج تک وہ ختم نہیں ہو سکا. لیکن میرے بھائیو یہ سنت کے بالکل خلاف ہے. آپ کا طریقہ، آپ کا عمل نہیں ہے. ہمارے لیے اسوہ حسنہ زندگی ہے تاجدار کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جنازہ پڑھانے کا طریقہ میرے بھائیو اکثر موجود ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اپنی ساری ضروریات کو پیچھے رکھ کے، اپنے دل کی چاہت تمنا کو پیچھے رکھ کے ہم پہ صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. ہر دنیا کی نعمت ہمیں لے کے دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیو یہ غلط بات ہے. یہ کیا کہوں، المیہ بہت بڑا کہ جب باپ کا جنازہ سامنے آیا، ماں کا آیا، تو پیچھے بیٹے کو دعائی کوئی نہیں آتی. ویسے پوچھ لو جی MBBS ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، یا جی اس نے CA کیا ہے، اس نے فلاں ڈگری دے لیا، لیکن دعا نہیں آتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنازہ بھی پڑھائے تو اپنا قریبی، غسل دے تو اپنا قریبی. آج اللہ سے عزم کریں، وعدہ میں نہیں لیتا لیکن دل کے اندر عزم کریں. اور یہ مجھے نجم بھائی کہہ رہے تھے اللہ ان کو خوش رکھے کہ حافظ صاحب آپ نے وعدہ کر کے لیٹ آیا، 10-15 منٹ بیٹھنا تھا. میں نے ان کو بتایا میں کس وجہ سے لیٹ آیا ہوں. یہ میرا طالب علم بھی اس بات کا گواہ ہے. یہ صرف آپ کی وجہ سے پیسے بھی لگائے اور پھر ٹائم بھی صرف کیا اور پھر اسے ترتیب دے کے جنازے کی دعائیں جتنی ہیں کوئی خاص اللہ کی رحمت کے ساتھ اور توفیق کے ساتھ میرے بھائیوں محنت کر کے آپ کے لیے میں بنوا کے لایا ہوں. اس کی فوٹو اسٹیٹ 300 کروا کے لایا ہوں. جاتے ہوئے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. کوئی پیسہ روپیہ نہیں، صرف اس کو لے لیں اپنی جیب میں رکھ کے 2 سے 3 دن اس صفحے کو پڑھیں، یہ دعائیں یاد کریں. اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. کتنی شرمندگی کی بات ہے، ماں کی میت سامنے ہے، باپ کی سامنے ہے، دعائیں کوئی نہیں آتی. اس کو یاد کیجئے اور آج عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا فوت ہونے والے کا جنازہ خود پڑھائیں گے انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں، یقین جانیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کی قسم کوئی مشکل نہیں. 2 سے 3 دعائیں صرف یاد کرنے، 3 لائنوں کی دعائیں ہیں. اور یہ جنازہ پڑھنے کا طریقہ دیکھیے کتنا آسان ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں، لیکن خود پڑھائیے جنازہ. عزم کرتے ہیں انشاءاللہ. بلند کہیں یار انشاءاللہ. اللہ ہمیں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے باپ فوت ہوئے یا میری ماں ہو،
سب کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بھائیو جو جنازہ میں نے پڑھانا ہے نا وہ کسی اور نے نہیں پڑھانا، خون ہے وہ میرا۔ اسی طرح آپ کے فوت ہونے والے ماں یا باپ ہوں، جو جنازہ آپ نے پڑھانا ہے وہ کسی عالم دین نے نہیں پڑھانا۔ جو آپ نے اپنی ماں کے لیے والد کے لیے دعا کرنی ہے وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ جنازہ پڑھانے کا طریقہ کیا ہے یقین جانیے اتنا آسان، مجھے خوشی ہوگی اگر آج کوئی بھائی مجھے جمعے کے بعد کہہ دے کہ ہم نے عزم کیا ہم خود پڑھائیں گے۔ طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے کھڑے ہونا کس طرح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نیت کہیں سے ثابت نہیں کہ 4 تکبیرہ جنازہ روکا، یہ کچھ نیت کہیں حدیث میں سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ سمرہ بن جندب کی حدیث ہے یہ، اب جنازہ پڑھانے کا طریقہ ہے، توجہ کیجیے۔ مسلم کے اندر 2337، صحیح البخاری کے اندر 1331، جامع الترمذی کے اندر 1035 اس روایت کا نمبر ہے۔ کہتے ہیں صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأة ماتت فی نفاسها فقام وسطها۔ فرماتے ہیں سمرہ بن جندب، آپ کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، نفاس کے خون کے اندر بچے کی پیدائش کے بعد ایک عورت فوت ہو گئی۔ آپ نے جب اس کا جنازہ پڑھایا، نبی پاک اس کے وسط درمیان سینٹر میں کھڑے ہوئے، اس کی ناف کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے۔ اب یاد رکھیے اگر عورت کا جنازہ پڑھانا تو کدھر کھڑا ہونا ہے؟ درمیان میں، ناف کے سامنے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، جامع الترمذی میں 1034 کتاب الجنائز میں ہے۔ علا بن زائد نبی پاک ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں جنازہ پڑھا، انس بن مالک جنازہ پڑھانے لگے، عورت کا جنازہ لایا گیا تو یہ درمیان میں کھڑے ہوئے، جنازہ پڑھایا۔ کچھ منٹوں کے بعد ایک مرد کا جنازہ لایا گیا، ایک آدمی کا، تو انس بن مالک درمیان کی بجائے اس کے سر کی سائڈ پہ آگے کھڑے ہو گئے، بالکل سر کے سامنے۔ فرماتے ہیں انہوں نے جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد میں نے لوگوں کو کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے آپ کے پیچھے جنازے پڑھے تھے، جس طرح انس بن مالک کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح میں نے مصطفیٰ کو میت کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر عورت کا جنازہ درمیان میں کھڑا ہونا ہے، مرد کا جنازہ ہو تو کدھر بھائی؟ اس کے سر کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ سر کے سامنے کھڑا ہو کے تکبیرات کی باری آئی، 4 تکبیریں ہیں جس پہ امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ کہ ادروائز اس کے علاوہ بخاری مسلم کے اندر حدیث ہیں، آپ 5 تکبیرات کہہ سکتے ہیں، 6 تکبیرات کہہ سکتے ہیں، 7 تکبیرات تک منقول ہے اور حدیث کے اندر سے حدیث کی کتب میں سے اجازت ہے، لیکن امت کا اجماع ہے 4 تکبیرات پر۔ عبد الرحمن بن ابی یعلا کی مسلم کے اندر حدیث ہے 2216، جامع الترمذی اور ابو داؤد کے اندر بھی حدیث ہے۔ عبد الرحمن بن ابی یعلا کہتے ہیں کانا زید بن ارقم، زید بن ارقم ہمارا جنازہ پڑھاتے ہوئے نا، یہ زید بن ارقم پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے، مکہ میں نبی پاک کے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی، اسلام قبول کیا، ان کے اندر زید بن ارقم کا نام بھی شامل ہے۔ اور انہی کا گھر بیت اللہ کے پچھلی عقب گلی کے اندر موجود تھا، جہاں نبی پاک جا کے صحابہ کو کچھ دین کی باتیں سکھاتے تھے، کیونکہ سب کے سامنے سکھاتے تھے تو وہ لڑتے تھے، مارتے تھے صحابہ اکرام کو۔ زید بن ارقم ہمارے جنازوں پہ کتنی تکبیرات کہتے تھے بھائیوں؟ 4۔ کہتے ہیں وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ 5۔ اچانک ایک انہوں نے ہمارا جنازہ پڑھایا اور اس کے اندر 5 تکبیرات کہیں۔ عبد الرحمن بن ابی یعلا کہتے ہیں فَسَأَلْتُهُ، میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ تو 4 تکبیریں کہتے ہیں، سارے صحابہ بھی 4 کہتے ہیں، آج آپ نے 5 کیوں کہیں؟ فقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكبرها۔ زید بن ارقم نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی 5 تکبیرات کہہ دیتے تھے، 4، 5، 6، 7 تک اجازت ہے، اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے بھائی، آپ نے بتانا ہے کون؟ پھر بولے کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے متعلق فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبل السلام ایک کتاب ہے اتھینٹک، شرح کی، احادیث کی شرح کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے سبل السلام کتاب کے اندر سیدہ فاطمہ کا جنازہ سیدنا علی نے پڑھایا، 5 تکبیرات سے پڑھایا۔ آپ کی بیٹی کا جنازہ اسی طرح سیدنا علی نے ایک جنازہ پڑھایا، سہل بن حنیف بدری صحابی ہیں، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بدری صحابیوں کی یہ شان ہے، فرمایا بدریوں آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو نیکی کا یا گناہ کا اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، یہ ان کی شان۔ ان کا جنازہ سیدنا علی نے سہل بن حنیف جو بدری صحابی ان کا پڑھایا اور 6 تکبیرات کہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے جنازے کے بعد پوچھا کہ آپ نے 6 کیوں کہی ہیں؟ کہتے ہیں انہو بدری، یہ بدری صحابی ہے، اس کی شان زیادہ ہے تو میں نے دعائیں پڑھنے کے لیے زیادہ تکبیرات کہہ دی ہیں۔ یہ سب جائز ہے۔ اب ناف پہ یا سر کے سامنے کھڑا ہو کے
تکبیرات 4 کہنی ہے، پہلی کے اندر فاتحہ پڑھنی ہے، اور یاد رکھیے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو دعا ہے نا، یا اللہم باعد بینی، یہ جنازے کی دعا میں کسی بھی ایک حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ہے تو لائیے ہم بھی اس پہ عمل کریں، کسی حدیث میں نہیں۔ اگر کرنا ہے اللہ اکبر تو فاتحہ سے آغاز کرنا ہے جنازے کا، اگر وہ کرے گا سبحانک اللہم وہ قیاس کرے گا نماز پہ، کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اب میرے بھائیو یہ بھی المیہ ہے، ہم نے میت کے گھر بیٹھ کے جی فاتحہ بسم اللہ کرو، فاتحہ پڑھو، قبر پہ جا کے فاتحہ، گھر میں بیٹھ کے فاتحہ، سامنے کھانا رکھ کے فاتحہ، جس کا کہیں اسلام کے اندر کنسیپٹ نہیں۔ اگر کنسیپٹ ہے تو پہلی تکبیر کے بعد جنازے کے اندر، لیکن ہمارے مولویوں نے کہہ دیا نہیں جی جنازے دے نماز دے اندر فاتحہ نہیں پڑھنی۔ آپ کی حدیث فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح البخاری کی حدیث، فرمایا وہ نماز ہی نہیں جس کے اندر کس کی قرات نہ کی جائے، فاتحہ کی، وہ کوئی بھی نماز ہو، نماز عیدین ہو، نماز جنازہ ہو، یا کسی قسم کی نماز ہو، فرضی یا نفلی، نماز نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل آپ مانگیں گے حافظ صاحب، دلیل کیا ہے جنازے کے اندر فاتحہ پڑھنے کی؟ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر علی جنائزنا 4، محبوب پیغمبر ہمارے جنازوں پہ کتنی تکبیرات کہتے تھے؟ 4۔ وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، اور پہلی تکبیر کے بعد اللہ کے رسول بلند آواز سے فاتحہ کی قرات کرتے تھے۔ تو بتائیے میرے بھائیوں، علماء اور مولویوں کی یہ 14ویں صدی کی زندگی نمونہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے؟ جو مانتا ہے وہ پھر پڑھے فاتحہ، اگر نہ پڑھی جائے اس نماز کے اندر شک ہے۔ دوسری دلیل طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس نے ایک جنازہ پڑھایا، کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس، میں نے جنازہ پڑھا عبداللہ بن عباس کے پیچھے، اور عبداللہ بن عباس وہ ہیں کہ جن کے متعلق آپ نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، فرمایا اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس عبداللہ بن عباس کو دین کا فہم اور سمجھ عطا فرما دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا عبداللہ بن عباس ابھی بلوغت کو پہنچے، 14-15 سال کی عمر تھی، تو انہوں نے اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ اور نبی کی دعا کے ساتھ تفسیر ابن عباس پورے قرآن کی تفسیر کو لکھ دیا تھا، محبوب کی، ان کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی۔ طلحہ بن عبید اللہ نے صلیت خلف ابن عباس فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرات کی۔ کہتے میں نے نماز کے بعد ان سے نا یہ سوال کیا، کہتے لوگوں رک جاؤ، جنازہ نہ اٹھانا، سن لو میں نے فاتحہ کی قرات کس لیے کی ہے، لتعلموا انہا سنہ، کہ تم سارے جان جاؤ، پہچان جاؤ، یاد رکھو کہ فاتحہ قرات کرنا جنازے کی نماز کے اندر یہ محبوب کی سنت ہے، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے۔ اب آپ نے پہلی کے بعد فاتحہ پڑھنی ہے اور کوئی سورت ملانی ہے، دوسری کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کون سا درود؟ درود ابراہیمی۔ تیسری تکبیر کے بعد آپ نے دعائیں کرنی ہیں جو میں نے آپ کے لیے لکھ دی ہیں، 2-3 دعائیں بس یاد کر لیں گے، دعا پڑھ کے چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ ایک سلام زیادہ اتھینٹک ہے پھیرنا، مکہ اور مدینہ میں بھی اسی پہ عمل ہے، ایک سلام پھیرا جاتا ہے۔ جنازے کی نماز کے لیے اگر 2 پھیرے جائیں تو وہ بھی جائز ہے۔ اب کچھ 2 یا 3 آپ کے سامنے میں مسائل رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میت کو اٹھایا گیا، قبر میں لحد میں اتارا گیا، تو یہ بھی آپ کی سنت ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھ کے آپ نے میت کو اٹھانا ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں پاؤں والی سائڈ سے میت کو قبر میں اتارنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اس کے بعد اس پہ مٹی ڈالی جائے، اور اگر کوئی غیر محرم کسی عورت کو ڈیڈ باڈی کو اٹھانا چاہے اور اتارنا چاہے، اگر ادھر محرم کوئی موجود نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ نبی پاک کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی اور آپ کی بیٹی تھی، ان کو لحد میں اتارا ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں اتارا، حدیث کے اندر بخاری میں آتا ہے، بلکہ کسی اور صحابی رسول نے ان کو اتارا، تو کوئی اور اتارے تو یہ جائز ہے۔ اب 2-3 مسائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے اندر امت الجھ چکی ہے۔ پہلا مسئلہ کہ کیا عورت شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں، بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں۔ ایک اتنی پاگل پن والی بات ہمارے مولویوں نے کہہ دی، نہیں جی جدوں بیوی فوت ہو گئے نا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، باقی اور جڑا مرضی ہے اگر آ کے نوا لے، شوہر نہیں نوا سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ محبوب جو بھی اپنی زبان سے نکالتے ہیں کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے،
آپ پہ آخری وقت آیا، سیدہ عائشہ کہتے ہیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے، محبوب آپ کے بھی ہو رہا ہے، میرے بھی ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ لو متی قبلی، صحیح البخاری، لو متی قبلی لغسلتکی وکفنتکی ودفنتکی، فرمایا عائشہ اس بات پہ خوش نہیں ہے تو کہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی اللہ کا رسول تجھے غسل دے گا، لغسلتکی وکفنتکی، کفن بھی میں تجھے پہناؤں گا، ودفنتکی اور کوئی اور تجھے قبر میں نہیں اتارے گا بلکہ مصطفیٰ کے ہاتھ تجھے لحد میں اتارے گا۔ کہتے نہیں محبوب، اور نبی پاک نے شغل نہ کیتا ہونی ہے گل، بیوی نے شغل کر دی۔ میرے بھائیو ہم شغل کر سکتے ہیں، مصطفیٰ شغل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی بات دلیل بننی ہوتی ہے، قرآن بننا ہوتا ہے یا حدیث بننی ہوتی ہے۔ یہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ کی طرف آئیے، آپ کی بیٹی، ان اوسط ان یغسلها علی، آخری وصیت کر کے گئی سیدہ فاطمہ کہ مجھے اگر غسل دے تو میرا شوہر علی دے، اور حدیث میں آتا ہے سیدنا علی نے ہی اپنی بیوی فاطمہ کو غسل دیا ہے۔ اگر شوہر دینا چاہے تو غسل دے سکتا ہے، بیوی دے سکتی ہے یا نہیں؟ اسماء بنت امیس کے بارے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث ہے، ابو بکر صدیق جو خلیفہ اول ہیں ان کو ان کی بیوی اسماء بنت امیس نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا۔ معلوم ہوا بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اگر وہ فوت ہو گیا تو غسل دے سکتے ہیں۔ اس سے اگلی بات جی، مسجد میں جنازہ نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں جنازے کی دلیل سن لیں۔ سیدہ عائشہ سے حدیث ہے، بخاری کے اندر 2254 اس کا نمبر ہے۔ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کے اندر ان کا شمار ہے جو 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی۔ یہ فوت ہوئے آپ کی وفات کے بعد۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ بڑا جلیل القدر اور نیک صحابی ہے، اس کو مسجد نبوی میں لاؤ، میں بھی اس کا جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا اماں جان یہ مسجد کے اندر جنازہ کس طرح؟ سیدہ عائشہ نے 3 قسمیں کھائی، بخاری کے اندر 2254 نمبر روایت۔ فرماتی ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لقد صلی، لام اگر قد کے اوپر ڈل جائے محدثین صرف و نحو کے علماء کہتے ہیں یہ بھی قسم کا معنی ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، لقد تحقیق قسم اللہ کی، صلی رسول اللہ علی ابن بیضاء فی المسجد، اسے آپ بھی ہو، تم بھول بھی گئے ہو، تمہارے پیر و مرشد نے بیضاء کے 2 بیٹے سہل اور سہیل کا جنازہ اسی مسجد نبوی میں پڑھایا تھا، نبی پاک نے پڑھایا۔ حدیث میں نے پڑھا صحیح بخاری کے اندر، اتنی بات سننے کی دیر تھی، سارے صحابہ خاموش ہو گئے، اور سعد بن ابی وقاص کا جنازہ کدھر ہوا؟ مسجد نبوی میں۔ اس کے بعد آگے چلیے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ابو بکر صدیق کا اور سیدنا عمر کا جنازہ پڑھایا، وہ بھی مسجد نبوی میں ہوا تھا۔ آخری میرا مسئلہ، اور میں سلام آپ کو کہتا ہوں، آخری بات کہا جاتا ہے جی عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی اور عورتیں جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ جنازے کی بات تو میں نے ختم کر دی کہ سیدہ عائشہ نے سعد بن ابی وقاص کا جنازہ پڑھا ہے۔ نبی پاک کی حدیث فرمایا کنت نہیتکم عن زائرۃ القبور، فرمایا میں تمہیں روکا کرتا تھا تم قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، فزوروها فانها تذکر الموت، بخاری کے اندر موجود۔ فرمایا میں صحابہ اور صحابیات پہلے تمہیں منع کرتا تھا قبرستان نہ جایا کرو، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم اس کی زیارت کیا کرو، اس کے ساتھ موت یاد رہتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی دونوں کو اجازت ہے۔ اس کے بعد ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ نے محبوب پیغمبر کو کہا یا رسول اللہ قبرستان جانے کی دعا تو سکھائیں۔ آپ نے ان کو دعا سکھلائی۔ میرے بھائیوں اگر قبرستان جانا منع ہوتا تو کبھی بھی رسول اللہ نے سیدہ عائشہ کو دعا سکھلانی تھی؟ یا ساتھ یہ ضرور کہہ دیتے کہ عائشہ دعا تو سیکھ لے لیکن قبرستان نہ جائیے، عورتوں کا جانا منع ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا بھی سکھلائی، اور وہ عورت جو اپنی قبر پہ بیٹھ کے وین ڈال رہی تھی بیٹی کی قبر پہ، آپ نے سنا ہوا علماء سے، محبوب قریب سے گزرے، فرمایا وین نہ ڈال، رونا جائز ہے، وین ڈالنا جائز نہیں۔ کہتی تیرے پہ بیتی ہو تو تجھے پتا ہو۔ نبی پاک اپنے گھر چلے گئے، پیچھے سے کسی نے بتایا وہ اللہ کے رسول تھے، یہ گھر آئی، بخاری کے اندر ہے، کہتی ہے معاف کر دیجئے، فرمایا آگے سے وین نہ ڈالنا۔ حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ محبوب نے فرمایا تو قبرستان لینے کیا گئی تھی؟ قبرستان تو عورت جاتی نہیں۔ عورت کا قبرستان اگر وہ صبر کے اندر رہ سکتی ہے، وین ویلا نہ کرے، تو قرآن اور حدیث اور مصطفیٰ کی سنت سے ثابت ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے اور جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے، اپنے شوہر کا غسل بھی دے سکتی ہے، اور مسجد کے اندر جنازہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ان سارے احکام و مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پیغام ہمیں نبی پاک اور صحابہ کے مشن کے مطابق لوگوں تک